الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں دوسرے پارے کی تفسیر پیش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کے ذریعے روزے کی فرضیت کو بتلایا جا رہا ہے. سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے. اسلام کی جو 5 بنیاد ہیں، جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن روزہ ہے. شروع ہی سے امتوں پر روزے فرض رہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تاکہ امت کو احساس نہ ہو کہ اتنا مشکل کام جو کسی نے نہیں کیا وہ کیسے ہم سے ممکن ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بتلایا کہ یہ صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی امت کی سہولت کے لیے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والشہوات. روزہ نام ہے کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے رکنے کا، بچنے کا. اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. کیونکہ روزے میں ہوتا یہ ہے کہ متعین مدت تک کے لیے آدمی حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے. تو یہاں سے پیغام دینا مقصود ہے، جب مدت تک، ایک متعین مدت تک حلال چیزوں سے آدمی بچ سکتا ہے تو پھر یہ آدمی کے لیے بالکل آسان ہے، اس کے لیے سہولت کا باعث ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حرام چیزوں سے بھی بچے. جس طرح ایک متعین مدت میں حلال چیزوں سے آدمی بچ رہا ہے تو آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. روزے کا ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی دوسری زندگی میں، اپنی دیگر زندگی میں وہ حرام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرے، بچنے کی کوشش کرے. اس سے یہ بات معلوم ہے. تقوی کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑوں سے ہوا ہے، جھاڑیوں سے ہوا ہے، یعنی کانٹوں والے درختوں سے کیا آپ کا کبھی گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ہوا ہے. تو پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس وقت آپ کا کیا معمول رہا، آپ وہاں سے کیسے گزرے، آپ کا کیا طریقہ رہا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اپنے دامن کو سمیٹ کر آہستہ آہستہ احتیاط سے میں قدم بڑھاتا رہا. تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، بس یہی تقوی ہے کہ زندگی میں معصیات سے اپنے آپ کو، اپنا دامن سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھانا، اسی کا نام تقوی ہے. تقوی صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے، صرف شرم کا معنی نہیں ہے. اس میں در حقیقت وہ ساری باتیں شامل ہے جسے ہم خوف سے، ڈرنے سے، شرم سے، پاس و لحاظ سے، پرہیز سے، اجتناب سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں. کبھی بندہ خدا کے خوف سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، کبھی بندے کے پاس خدا کا شرم و لحاظ اس قدر غالب رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ گناہ نہیں کر پاتا. کبھی اللہ کے شکر میں نہیں کر پاتا. کبھی شکر شناسی کا جذبہ، غلبہ اس پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندے کو یہ چیز مانے ہوتی ہے گناہ کرنے سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں. غیر تقوی کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہے جس کو ہم نے بیان کی ہے. تو رمضان میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب رمضان کے روزے کتنے ہیں، کتنے دن ہیں، اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا. ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں. اب کتنے روز ہیں اس کی تفصیل اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. This is the month of Ramadan in which the Quran came down as a guidance for mankind.
کہ رمضان کا مقدس مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہاں پر تو بیان کیا تھا گنتی کے چند روز ہیں، آگے بیان کیا کہ پورا رمضان کیا ہے، روزے رکھنا ہے، پورے رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، تو اس سے بڑی مناسبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ دور کرتے تھے قرآن کا رمضان میں، اور اسی خاص مناسبت کی وجہ سے تراویح میں قرآن پاک کے پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے اتارنے کا؟ قرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ The foundational object of revelation of Quran is guidance، کہ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے نزول کا کہ لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کو صحیح راہ پر لانا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا گیا۔ تو یہ بات یہاں پر بیان کی کہ رمضان کے پورے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزے فرض کے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ پر تنگی کی ہے، نہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو ہم سے آسانی چاہتا ہے، ہمارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت یہاں پر فرمائی۔ تو یہ روزے کی بات بھی، رمضان کی بات ہے۔ اگلی آیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، نازل فرمائی، وہ یہ ہے دعا کے تعلق سے، دعا مانگنے کے تعلق سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی بندہ مانگے گا تو میں کیا ہوں، اس کے قریب ہوں۔ تو اس کا شان نزول امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ربنا قریب نناجی ام بعید ننادی، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم مناجات کریں یا دور ہیں کہ ہم اس کو پکاریں، آواز دیں؟ تو اس وقت یاد نازل ہوئی کہ بندہ چاہے اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد کرے تو اللہ اس کی بات کو، اس کی آواز کو، اس کی دعا کو سننے والا ہے۔ تو یہاں پر روزے رمضان کے تذکرے کے درمیان ایک دعا کا تذکرہ لانا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک لطیف اشارہ اس میں کیا گیا ہے کہ رمضان اور روزے یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں اوقات کو ضائع کیے بغیر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دعا کس طرح کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی آگے بیان فرمایا کہ دعا جب مانگی جائے تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگی جائے۔ اگر صرف دنیا کی بھلائی ہی آدمی مانگے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف یہ بات بیان فرمائی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما، تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے صرف دنیا کے لیے دعا مانگی ہے، بلکہ اللہ نے دعا کا طریقہ سکھایا کہ اس طرح مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ دعا کا طریقہ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اسلام کی حقانیت پر قربان جائیں، ایک ایک چیز اس نے سکھائی ہے کہ دعا کس طرح مانگی جائے، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا۔ آخری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اگلی آیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ بہت ہی جامع آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ O you who believe, enter Islam completely and don't follow footsteps of shaitan. Surely he is enemy for you. He is open enemy for you. یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، لیکن اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے، بڑا پیغام اور میسج اپنے اندر رکھتی ہے کہ اس کا بھی شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ بعض یہودی جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ اپنا پرانا طریقہ، اپنا پرانا طرز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مثلا یوم السبت کو ترجیح دینا، اس کو اہمیت دینا، یعنی سنیچر کے دن کی اہمیت، جمعہ کے دن کی اہمیت تو ان کے نزدیک تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ سنیچر کو بھی کیا کرتے تھے، اہمیت دیتے تھے، شریعت موسوی پر وہ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اب شریعت محمدی آ چکی ہے، اب مکمل شریعت ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اب جو عمل ہوگا وہ صرف امت محمدیہ کا جو عمل ہوگا وہ اسی شریعت پر ہوگا، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور شریعت پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ سلم کہتے ہیں اسلام کو، فی السلم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سلم یہ اسلام کے معنی میں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، گویا جو آدمی جو انسان اسلام قبول کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کے لیے قبول کیا، اپنے خواہشات کو، اپنی مصلحتوں کو، اپنے مفادات کو، اپنے نقصانات سے ہٹ کر میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے پیش کیا، اللہ کی غلامی کا توق میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ رب العالمین حکم دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اگر ایمان لائے ہو تو پھر یہ بات بیان کی کہ 100% مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کافہ کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اسلام کا جو کمپلیٹ اسٹرکچر ہے، اسلام کی جو مکمل تعلیمات ہے، ان مکمل تعلیمات میں داخل ہونا ہے، ان مکمل تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس کا یہ مطلب بیان، دو مطلب بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام بھی مکمل ہو، اسلام کی تعلیمات بھی ہماری زندگی میں مکمل ہو، 100% اسلام مطلوب ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور آخر میں یہ بات بیان فرمائے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروی مت کرنا، یعنی شیطان کی جو خطوات ہیں اس کی پیروی مت کرنا۔ کیوں مت کرنا؟ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پہلے تو تمہیں یہ بات سمجھائے گا کہ دونوں شریعتوں پر عمل کرنے سے خرابی کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کام یہ کرے گا کہ اس شریعت سے بھی ہٹائے گا، اس شریعت سے بھی ہٹائے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، یہ حال شیطان ہمارا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کے چکر مت رہی، وہ بہت مختلف طریقوں سے وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کبھی اس کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جو دشمن ہوتا ہے تو وہ کبھی سامنے والے کا بھلا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو گے تو اس میں عافیت ہے۔ اس کے بعد آخری بات اس کے اندر جو بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے، وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلطی کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ نے توبہ رکھی ہے، بندہ فوراً توبہ کرے، اور اس میں اس بات کا اہتمام کرے کہ توبہ بندہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ توبہ بھی نہ کرے اور دنیا سے چلے جائے، یہ اس کے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی، اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو اس کا اہتمام کریں، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے کی آدمی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔